یہاں ہمارے بعض بھائی یہ سوال کریں، سنو، ہمارے بعض بھائی یہ سوال کریں کہ ہم نے ایسے نمازی دیکھے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ناجائز کام بھی کرتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں، ناجائز کام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسے ہم نے دیکھے ہیں، نماز کہاں روکتی ہے؟ یہ ہمارے بعض بھائی سوال کرتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے ایک معمولی سی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے سوال ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نماز روکتی ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا، نماز روک دیتی ہے، نہیں روک دیتی ہے یہ نہیں فرمایا اللہ نے، روکتی ہے یہ فرمایا ہے۔ روک دیتی ہے کا کیا مطلب، روک دیتی ہے کا مطلب ہونے نہیں دیتی، نہیں اللہ نے روک دیتی ہے نہیں فرمایا، روکتی ہے فرمایا۔ جیسے باپ ہے اپنے بیٹے کو بتیرا روکتا ہے، بتیرا روکتا ہے، باپ بیٹا نہیں مانتا، آوارگی کرتا رہتا ہے، باپ صبح و شام روز بٹھا کر روکتا ہے، تو باپ روکتا ہے پھر بھی بیٹا برائی کرتا ہے، کیوں؟ باپ کی نہیں سنتا۔ ایسے ہی نماز روکتی ہے پھر بھی بعض مرتبہ نمازی برائیاں کرتا رہتا ہے، ناجائز کام کرتا رہتا ہے، کیوں؟ نماز کی نہیں سنتا، نماز کی نہیں سنتا، نماز روکتی ہے اسے، جیسے باپ روکتا ہے مگر بیٹا نہیں سنتا اور بیٹا برائیاں کرتا رہتا ہے، ایسے نماز روکتی ہے مگر نمازی نہیں سنتا اور وہ بے حیائی برائی کا کام کرتا رہتا ہے۔ اور دیکھو ایک دوسری تعبیر ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے یا نہیں ہونے دیتی، نہیں یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز روک دیتی ہے یعنی بے حیائی کے کام نہیں ہونے دیتی، گناہ کے کام نہیں ہونے دیتی، یہ اللہ نے نہیں فرمایا ہے۔ یہ جو کہ اعتراض کرنے والے اور اب سوال کرنے والے اور کوئسچن پیدا کرنے والے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر روکنا اور روک دینا ان میں فرق نہیں ہوا، یہ بہت باریک ذرا سا فرق ہے، ایک ہے روکنا اور ایک ہے روک دینا۔ انہوں نے آیت کریمہ کا مطلب یہ سمجھا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، حالانکہ اللہ نے روک دیتی ہے نہیں فرمایا، فرمایا روکتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ باپ روکتا ہے پھر بھی بیٹا برائیاں کرتا رہتا ہے، اور نماز روکتی ہے پھر بھی نمازی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اب آپ یہ کہ نماز روکتی ہے پھر بھی وہ برائیاں کرتا ہے، کیا دلیل؟ دلیل اس کی ہے کہ اس نمازی کا سینہ چیرو اور اس کے دل کی کیفیت میں تھرمامیٹر لگاؤ، تو تھرمامیٹر تمہیں بتائے گا کہ اس کا دل ملامت کر رہا ہے مگر یہ کچھ ایسے حالات میں پھنسا ہوا ہے کہ نہیں رکتا برائیوں سے، مگر اس کے دل کے تم چیر کر دیکھو گے تو اس کے دل کے اندر شرمندگی ندامت ہوگی۔ غرض نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا نماز کا فائدہ کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کی یاد اس پہلے فائدے سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، وہ فائدہ وہ چھوٹا فائدہ ہے۔ اور اس سے بڑا فائدہ کیا؟ اس سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد ہے۔ جتنی دیر نماز پڑھتا ہے اتنی دیر تو اللہ کو یاد کرتا ہی ہے، اور اس سے کچھ پہلے اور اس کے کچھ بعد تک بھی اللہ یاد رہتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ پہلے سے اللہ کو یاد نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو اللہ ہی تو یاد آئے، پھر نماز پڑھنے کے بعد 10-15 منٹ تک نماز کا خیال رہے گا، تو آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، گھنٹہ اللہ یاد رہے تو 5 نمازیں پڑھو، 5 گھنٹے تو اللہ یاد رہ گئے۔ تو یہ نماز اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک آیت کریمہ تو یہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں ہے، جب اللہ جل شانہ عما نوالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا تو ساتھ میں فائدہ بتایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نمازوں کا آپ اہتمام کیجئے مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، ان سے صاف یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کا جتنا اہتمام کرو گے اتنے اللہ یاد رہیں گے، اتنے زیادہ اللہ یاد رہیں گے۔ اور دوسری صورت یہ کہ نماز کون پڑھے گا، نماز کا اہتمام کون کرے گا؟ وہ کرے گا جسے اللہ یاد ہے۔ جو اللہ کو بھول گیا وہ نماز کیا پڑھے گا؟ جو اللہ کو بھول گیا وہ نماز کیا پڑھے گا؟ جسے اللہ یاد آئیں گے وہی تو نماز پڑھے گا۔
تو اس لیے دو طرفہ اس کا کنیکشن ہے. جو اللہ جس کو اللہ یاد ہے وہی نماز کا اہتمام کرے گا، اور جو نمازوں کا اہتمام کرے گا اسے اللہ یاد رہیں گے. اس لیے یہ 3 کام بتائے. سب سے پہلا کام تو یہ کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنی صفائی کرو، اپنا ستھرائی کرو. دوسرا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، تمام زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارو. اور تیسرا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو. یہ 3 کام جو شخص کرتا ہے وہ یقیناً فیوچر میں آخرت میں کامیاب ہو جائے.